تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 24واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمن مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 1۔ حامیم۔ ترجمہ حامیم۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، ان کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سورت کا نام ہے، بعض کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ علامہ اسماعیل حقی اس ضمن میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اس کے خزانوں سے کسی خزانے کی کنجی ہوا کرتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی اسم الہی کا ورد کرتا ہے تو اس شخص کی روح اور اس اسم میں ایک خاص مناسبت پیدا ہو جاتی ہے جو رفتہ رفتہ بندے کو ذات خداوندی کے قریب کر دیتی ہے۔ اس وقت اس بندے پر انوار الہی کا ظہور ہونے لگتا ہے اور حسب استعداد وہ فیضان حاصل کرتا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 2۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ ترجمہ۔ اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ تنزیل مصدر ہے لیکن منزل اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ اس کے ترکیب میں متعدد اقوال ہیں۔ یہ خبر ہے مبتدا محذوف ھذا کی، یا حامیم مبتدا ہے اور تنزیل اس کی خبر ہے، یا یہ خود مبتدا ہے اور من اللہ اس کی خبر۔ جن ایام میں یہ صورت نازل ہوئی کفار نے بہتان ترازیوں اور افطرا پردازیوں کا ایک طوفان برپا کر رکھا تھا۔ ہر طرح کے جھوٹے الزامات لگانے کی مہم زوروں پر تھی۔ ذات پاک مصطفیٰ علیہ اطیب التحیۃ و اجمل الثناء کی ذات اقدس پر اور اسلامی عقائد پر اعتراضات کی بوچھاڑ شروع تھی۔ اس جھوٹے پراپیگنڈا سے کفار لوگوں کی توجہ اسلام سے ہٹانے کی کوشش میں روز و شب مصروف تھے۔ اس لیے اس صورت کا آغاز اس قدر پرجلال اور پرشکوہ انداز سے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ ہمتاً گوش بن کر اس کی طرف متوجہ ہوں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی تصنیف شدہ نہیں تاکہ اس میں طرح طرح کی خامیوں کا احتمال ہو، بلکہ یہ آسمان سے اتاری گئی ہے اور اس کا اتارنے والا خداوند ذوالجلال ہے جو عزیز ہے یعنی سب سے زبردست اور سب پر غالب، اور علیم ہے یعنی ماضی حال مستقبل اس کے علم کے سامنے یکساں ہے۔ وہ ہر چھوٹی بڑی ظاہر و خفی چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ کتاب جو آسمان سے اتری ہو اور اس کا اتارنے والا ان عظمتوں اور قدرتوں کا مالک ہو، وہ کتاب اس قابل ہے کہ اسے توجہ سے سنا جائے، خوب سمجھا جائے اور اس کے ارشادات کو تسلیم کیا جائے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 3۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ ترجمہ۔ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا، سخت سزا دینے والا، فضل و کرم فرمانے والا ہے، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ قرآن نازل فرمانے والے خداوند قدوس کی چند دوسری صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ سورہ زمر کے آخر میں کفار کے ہولناک انجام کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اپنی مغفرت و رحمت کی نوید سنا کر انہیں مایوسی کے اندھیروں سے نکالا جا رہا ہے کہ وہ غافر الذنب ہے یعنی گناہوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی بدکار ہو، جب وہ اس کے دربار میں ندامت و شرمندگی کی متاع لے کر جاتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ دیتا ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ یا قصور کیا تھا۔ قابل التوب یعنی جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی سابقہ سرکشیوں کے باعث اپنے باب کرم سے دھتکار نہیں دیتا، بلکہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں چھوڑتا۔ توب مصدر ہے تابہ یتوبو کا، اس کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، لوٹنا، اور اہل شریعت نے توبہ کی تشریح ان الفاظ سے کی ہے، یعنی شریعت میں توبہ ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے کہ گناہ کو کبھی سمجھتے ہوئے چھوڑ دے، جو فروگزاشت اس سے پہلے ہو چکی ہے اس پر دل سے شرمسار ہو، دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، اور جہاں تک ممکن ہو گزشتہ اعمال کا تدارک کرے۔ غافر اور قابل کے درمیان واو عطف ذکر کر کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ دونوں الگ الگ صفتیں ہیں۔
وہ توبہ کرنے والے کی توبہ بھی قبول کرتا ہے، اور جو توبہ نہیں کرتے وہ اتنا کریم ہے کہ جس کو چاہتا ہے توبہ کے بغیر بھی بخش دیتا ہے، کیونکہ توبہ کے بغیر بخشش میں اس کی شان کریمی کا ظہور زیادہ ہے، اس لیے غافر الذنب کو پہلے ذکر کیا۔ اس کا عذاب بھی بہت شدید ہے، جب پکڑتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہاں شدید العقاب کی صفت مقدمہ ہے۔ طول کہتے ہیں فضل اور انعام کو۔ ابن منظور نے اس کا معنی قدرت بھی لکھا ہے۔ جو ذات ان صفات جلیلہ کاملہ کی مالک ہے وہی عبادت کے لائق بھی ہے، اس کے سوا نہ کوئی ان صفات جلیلہ سے متصف ہے اور نہ کوئی معبود بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس میں اطاعت گزاروں کے لیے مجدہ ہے اور عاصی نافرمانوں کے لیے سرزنش ہے۔ علماء تفسیر نے یہاں بڑا روح افزا اور بصیرت افروز واقعہ بیان کیا ہے، اس کا یہاں لکھنا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ شام کا ایک آدمی امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دوست تھا۔ اس کی پارسائی، تقوی اور دین کے لیے اس کی حمیت کے باعث آپ اس کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے تھے۔ شام سے ایک آدمی آیا، آپ نے اس سے اپنے دوست کی خیریت دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ وہ تو تباہ ہو گیا ہے، شراب پیتا ہے، گانا سنتا ہے اور فسق و فجور کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ سن کر آپ کو از حد رنج ہوا۔ فرمایا جب واپس جانے لگو تو مجھے ملتے جانا۔ روانگی کے وقت وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے کاتب کو بلایا اور فرمایا لکھو، یہ خط عمر بن خطاب سے فلاں شخص کی طرف تم پر سلام ہو۔ میں تیری طرف اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑی قدرت والا، اس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ پھر خود بھی اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگی اور حاضرین مجلس سے بھی اس کے لیے دعا منگوائی، اور یہ خط اس شخص کو دیا اور فرمایا کہ یہ میرے دوست کو پہنچا دینا۔ جب اس دوست نے خط پڑھا تو اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کا می برسنے لگا، روتا تھا اور خط کو بار بار پڑھتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، فسق و فجور کی زندگی ترک کر کے اطاعت و انقیاد کی زندگی بسر کرنے لگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب اس کی توبہ کی اطلاع ملی تو آپ بڑے خوش ہوئے اور فرمانے لگے، یعنی تم بھی جب اپنے کسی بھائی کو دیکھو کہ راہ راست سے اس کا قدم پھسل گیا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کرو، اسے سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرو، اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ۔ یعنی اگر تم اسے برا بھلا کہنا شروع کر دو گے، اس پر طعن و تشنیع کے تیر برسانے لگو گے تو وہ اپنی ضد پر پکا ہو جائے گا اور اسے اپنی عزت نفس کا سوال بنا کر گمراہی میں دور نکل جائے گا۔ سبحان اللہ، دعوت و ارشاد اور تبلیغ و اصلاح کا کیا حکیمانہ انداز ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 4۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ ترجمہ: نہیں تنازع کیا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر کافر، پس نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں ان لوگوں کا بڑے کر و فر سے آنا جانا مختلف شہروں میں۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ بحث و تکرار کبھی افہام و تفہیم کے لیے، کوئی مشکل مسئلہ حل کرنے کے لیے، کسی غلط فہمی کے ازالے کے لیے اور منکرین حق کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بحث و تکرار مستحسن ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، اور قرآن میں اسے جادلہم باللتی ہی احسن فرمایا گیا ہے۔ لیکن ایسا جدال اور مناظرہ جس سے مقصد فضول شبہات پیدا کر کے حق کو مشکوک کرنا، آیات الہی میں باہمی تناقض ثابت کرنا، ان کی تضحیق کرنا یا ان کی ایسی تعویل کرنا جس سے دوسری آیات کی نفی ہوتی ہو، ایسے جدال کی جرت صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں خدا اور رسول پر ایمان نہ ہو۔ مشرکین مکہ کا دن رات یہی شغل تھا، وہ قرآن کے بیان کردہ عقائد کو غلط ثابت کرتے، ایک آیت کو دوسری آیت سے متضاد ثابت کرتے، طرح طرح کے شکوک و شبہات کا غبار اڑا کر حق کے حسن و جمال کو مستور کرتے۔ ان کی اس نازیبا اور غیر شائستہ حرکت پر انہیں سرزنش کی جا رہی ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا کہ اگر واقعی یہ حق کے منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول کو جھٹلاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو تباہ و برباد کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ کیوں بڑے کر و فر سے کبھی اپنے تجارتی قافلے لے کر شام کی طرف اور کبھی یمن کی طرف جا رہے ہیں اور ہر بار دولت و ثروت کے ڈھیر سمیٹ کر واپس آتے ہیں؟ ارشاد ہے، اے دیکھنے والے، تجھے یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے، ہم نے کچھ عرصے کے لیے انہیں مہلت دے رکھی ہے،
اگر انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو ان کی تباہی یقینی ہے، خدا کا عذاب آئے گا اور ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دے گا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 5۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحدوا بہ الحق فأخذتہم فکیف کان عقاب۔ ترجمہ: جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور کئی دوسرے گروہوں نے ان کے بعد، اور قصد کیا ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق کہ اسے گرفتار کر لیں اور جھگڑتے رہے اس کے ساتھ ناحق، تاکہ جھٹلا دیں اس کے ذریعے حق کو، پس میں نے پکڑ لیا انہیں، پس کتنا شدید تھا میرا عذاب۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ ان سے پہلے بھی کئی بدبخت قوموں نے یہ وتیرہ اختیار کیا، انہوں نے اپنے رسولوں کو اپنا قیدی بنانے کے منصوبے بنائے اور غلط طریقوں سے ان کے ساتھ جھگڑتے رہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح وہ حق کو مٹا دیں گے، لیکن ہمارے عذاب نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کا انجام تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ ادحدہ یعنی کسی دلیل کے باطل کرنے کو عربی میں ادحدہ کہتے ہیں۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 6۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ ترجمہ: اور اسی طرح واجب ہو گیا اللہ کا فیصلہ کفار پر کہ وہ دوزخی ہیں۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ صرف دنیا میں ہی ان پر عذاب نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حتمی فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو کفر پر مرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جھونک دیا جائے گا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 7۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ ترجمہ: جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، اور وہ جو عرش کے ارد گرد حلقہ زن ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور استغفار کیا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، کہتے ہیں اے ہمارے رب تو گھیرے ہوئے ہے ہر شے کو اپنی رحمت اور علم سے، پس بخش دے انہیں جنہوں نے کفر سے توبہ کی ہے اور پیروی کی ہے تیرے راستے کی، اور بچا لے انہیں عذاب جہنم سے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ کفار و مشرکین مسلمانوں کی جس طرح دل آزاری کیا کرتے تھے اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر جھوٹے بہتان لگاتے تھے، ان کا ذکر پہلے گزرا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ بتا کر تسلی دے رہے ہیں کہ یہ اوباش اور بے حیا لوگ اگر ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ عظیم المرتبت فرشتے جو عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ مقرب ملائکہ جو ہر لحظہ عرش الہی کے طواف میں سرگرم ہیں اور اپنے رب کریم کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں، وہ تو ہر لمحہ تمہارے لیے بارگاہ الہی میں دست بدعا رہتے ہیں اور تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، تمہارے مراتب کی بلندی، تمہارے اور تمہارے ماں باپ، ازواج و اولاد کے لیے دخول جنت کی التجائیں کرتے ہیں۔ پھر تمہیں غمزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فرشتے اپنے رب کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں۔ وہ کن کلمات سے تسبیح کرتے ہیں؟ اس بارے میں ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس الرب الملائکۃ والروح۔ ان کے حیا اور ادب کا یہ عالم ہے کہ یہ ہمیشہ سر جھکائے رہتے ہیں، آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں، جلال الہی سے ہر وقت لرزاں ترساں رہتے ہیں۔ یؤمنون بہ کے کلمات سے مشرکین عرب کی غلطی کا ازالہ کر دیا کہ فرشتے نعوذ باللہ اس کی بیٹیاں ہیں، فرمایا وہ بھی اس کے وجود پر، اس کی توحید و کبریائی پر اسی طرح ایمان لے آئے ہیں جیسے دوسری مخلوق۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کے علاوہ ان ملائکہ کا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کی مغفرت کے لیے ہر لمحہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔
اصل عبارت یوں تھی، واسعت رحمتک و علمک، یعنی تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، لیکن اس کے بجائے وسیع عطا فرمایا کہ اس امر کی طرف اشارہ ہو کہ ذات باری سراپا رحمت اور سراسر علم ہے، اور یہاں علم سے رحمت کو مقدم کیا کیونکہ بخشش کا ذکر ہو رہا ہے۔ آداب دعا میں سے یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و تمجید کی جائے، پھر حمد باری کے بعد اس رحیم و کریم کے حضور دست سوال دراز کیا جائے۔ یہاں ملائکہ کی دعا کا ذکر ہو رہا ہے۔ الہی کیونکہ تیری رحمت کا دامن بڑا وسیع ہے، اس لیے تو ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ الہی جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے ان کو بخش دے اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لے اور انہیں جنت عدن میں داخل فرما۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 8۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، داخل فرما انہیں سدا بہار باغوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور جو قابل بخشش ہیں ان کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں سے، بے شک تو ہی سب سے زبردست اور حکمت والا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ الہی ان کے ماں باپ، ازواج اور اولاد کو بھی بخش دے جو مغفرت کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بخشے جانے کے قابل ہیں۔ بخشش اور مغفرت کا وہی مستحق ہوتا ہے جو ایماندار ہو۔ ان لوگوں کا متقی، عابد اور زاہد ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ایسے لوگ تو بذات خود بخش دیے جاتے ہیں۔ ان کو اپنی بخشش کے لیے اپنی اولاد یا والدین کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں، یعنی یہاں صلاح کا معنی صرف ایمان ہے، کیونکہ انسان جب صفت ایمان سے متصف ہو جاتا ہے تو وہ بخشش کے لائق ہو جاتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ بات ہم نے اس لیے کہی ہے تاکہ معطوف اور معطوف علیہ میں تغیر پایا جائے۔ یہاں بھی صلح سے مراد زہد، تقوی اور نیکی ہو تو پھر یہ الذین تابوا کے زمرے میں داخل ہوں گے۔ ان کو علیحدہ ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ امام بغوی سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو پوچھے گا، میرا باپ کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہیں، میری بیوی کہاں ہے؟ اسے بتایا جائے گا کہ انہوں نے تیری طرح نیک اعمال نہیں کیے، اس لیے وہ یہاں موجود نہیں۔ تو وہ جنتی جواب میں کہے گا کہ میں اپنے لیے اور ان کے لیے نیک اعمال کیا کرتا تھا۔ پھر کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کرو۔ یہ روایت اگرچہ موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے۔ اس سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت میں صلح سے مراد نفس ایمان ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 9۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ: اور بچا لے انہیں سزاؤں سے، اور جس کو تو بچا لے سزاؤں سے اس دن تو گویا تو نے بڑی رحمت فرمائی اس پر، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ سیئات کا ایک معنی عقوبات کیا گیا ہے، یعنی الہی ان کو ہر قسم کی سزاؤں سے بچا، اور اس کا دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ الہی دنیا میں ان کو گناہوں اور اعمال قبیحہ سے بچا، خود ان کی نگہبانی فرما اور نفس و شیطان کی شر انگیزی سے محفوظ رکھ۔ پہلی صورت میں اس کا معنی ہوگا کہ قیامت کے روز جن کو تو عذاب سے بچا لے ان پر تو نے رحمت فرمائی۔ دوسری صورت میں معنی ہوگا کہ اس دنیا میں جن کو تو نے گناہوں سے محفوظ رکھا ان پر تو نے بڑا احسان فرمایا۔ فرشتوں کے دل میں ہمارے لیے خلوص اور خیر خواہی کے یہ پاکیزہ جذبات کیوں کر پیدا ہوئے؟ اس کی وجہ محض ایمان ہے۔ یہاں پر 24ویں پارے کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔